بالوں اور اس کے متعلق صحت۔ بالوں کی صحت کے بارے میں ہم آپ کو معلومات دینا چاہتے ہیں۔ مختلف لوگوں کے بال مختلف قسم کے ہوتے ہیں، کسی کے کالے، کسی کے سنہرے، کسی کے لمبے گھنے، کسی کے چھوٹے اور خال خال، کسی کے چکنے، کسی کے خشک، کسی کے بالکل باریک، کسی کے کچھ موٹے، کسی کے سیدھے، کسی کے گھنگریالے وغیرہ وغیرہ۔ آپ کے چاہے کیسے ہی بال ہوں، آپ کے لیے ضروری ہے کہ جہاں تک ممکن ہو آپ انہیں صاف ستھرا اور اچھی حالت میں رکھیں۔ آپ کو اپنے بالوں کے بارے میں اندازہ ہو جائے گا کہ انہیں روزانہ دھونا چاہیے، 2-3 روز بعد یا ہفتے کے بعد، لیکن ہر صورت میں بالوں کو ہفتے میں کم از کم ایک بار دھونا ضروری ہے۔ آپ کو اپنے بال جب چپچپے اور چکنے میں معلوم ہوں، جب وہ کنگھی کے کرنے کے باوجود نہیں سنوریں اور اکڑے اکڑے رہیں، اور جب آپ کو بالوں اور سر میں خارش ہو، تب آپ سمجھ لیں کہ انہیں دھونے کی ضرورت ہے۔ بالوں کو دھونے کے لیے صابن کے علاوہ شیمپو استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ شیمپو قیمتی اور اعلیٰ قسم کا ہو، اچھے شیمپو مناسب قیمت میں مل جاتے ہیں۔ شیمپو کے گھریلو نسخے مثلا انڈے کی زردی، بیسن، آملہ وغیرہ بھی بڑے مفید ثابت ہوتے ہیں۔ یہ شیمپو گھر کے تمام افراد استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے بال بہت زیادہ خشک ہیں تو آپ شیمپو کے ساتھ بالوں کو صحیح طور پر بٹھانے کے لیے کنڈیشنر استعمال کر سکتے ہیں۔ اسے ہفتے میں ایک بار استعمال کرنا چاہیے۔ یہ بھی مختلف برانڈ کے دستیاب ہیں، اس کے لیے بھی یہ ضروری نہیں کہ وہ مہنگا ہو۔ بہرحال بھروسہ والی کمپنی کا ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو ایک شیمپو اور کنڈیشنر ٹھیک نہیں لگتا تو اس کے بدلنے میں کوئی مذاکرہ نہیں۔ آج کل شیمپو اور کنڈیشنر کا مرکب بھی بازار میں دستیاب ہے۔ آپ کے بالوں کو بہت سی چیزیں مختلف طریقے سے نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ بالوں کو باقاعدگی سے کٹوانا، تراشنا بھی ضروری ہے، ورنہ ان کے سرے پھٹ کر یا 2 یا زیادہ حصوں میں بٹ جاتے ہیں۔ اگر انہیں کناروں سے کاٹا یا تراشا نہ جائے تو ان کے یہ شگاف بڑھتے بڑھتے سر کی کھال تک پہنچ جاتے ہیں اور اس طرح بالوں کی ساخت اور طاقت کو نقصان پہنچتا ہے۔ بالوں کے خضاب، ان میں نقلی بالوں کا ملاپ، بالوں کا اسپرے اور گرم برش، یہ سب بالوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ البتہ بالوں میں مہندی لگانا بہتر ہے، یہ سنت بھی ہے۔ مہینے 2 مہینے میں آپ اپنے بال تراش خراش کے لیے ہیئر ڈریسر کے پاس ضرور جائیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہیئر ڈریسر بہت مہنگا اور بہت عالیشان دکان میں بیٹھا ہو۔ چھوٹے چھوٹے ہیئر ڈریسر بھی اچھے ہوتے ہیں اور رقم بھی زیادہ نہیں لیتے۔ 1-2 دفعہ جانے سے آپ کو اس کے بارے میں خاطر خواہ تسلی ہو جائے گی۔ لیکن ضروری یہ ہے کہ آپ ہیئر ڈریسر کے پاس جائیں تو انفیکشن کنٹرول کے بیسک اصولوں کو ذہن میں رکھیے کہ جو بھی کپڑے وہ استعمال کرتا ہے آپ کے اوپر ڈالنے کے لیے، وہ صاف ستھرے ہونے چاہیے، ان کے اوپر میل کچیل اور دوسرے بال نہیں ہونے چاہیے۔ آپ کو چاہیے کہ ہیئر ڈریسر سے کہیں کہ آپ کے لیے صاف ستھرا نیا کپڑا استعمال کریں، نیا نہیں یعنی کہ دھلا ہوا کپڑا استعمال کریں، تاکہ آپ کو دوسرے افراد کے جراثیم نہ لگ سکیں۔ اسی طرح آپ کے لیے ضروری ہے کہ اگر آپ کو کے لیے ہیئر ڈریسر کوئی بلیڈ استعمال کرے یا اس طرح استعمال کرے تو بالکل نیا ہونی چاہیے، کیونکہ آج کل اگر وہ ریپیٹڈلی استعمال کیا جائے اس طرح یا بلیڈ، تو اس کا خطرہ یہ ہوتا ہے کہ ہیپیٹائٹس وغیرہ کے وائرس جو ہیں وہ منتقل ہو سکتے ہیں۔ جہاں پر بھی جسم میں کٹ لگتا ہے اس کے اندر اگر کوئی استعمال شدہ استرا یا بلیڈ استعمال کیا جائے اور پہلے اس کے اوپر کوئی ایسا رطوبت یا خون لگا ہو جس میں ہیپیٹائٹس کے وائرس موجود ہوں تو آپ کے جسم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں بہت ضروری ہیں، اور اس کے علاوہ جو کنگھیاں ہیئر ڈریسر استعمال کرتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی
اینٹی سیپٹک لوشن سے دھلی ہوئی ہوں، کیونکہ ان میں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرے افراد میں استعمال کی گئی ہوں، تو ان میں جوئیں یا لیکھیں یا ان کے انڈے دوسرے افراد کے اندر بھی ٹرانسمٹ ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ اور ہمارے جیسے موسم کے اندر، جیسے مرطوب آب و ہوا میں فنگس کا ہیئر ڈریسر کے شاپ سے ٹرانسفر ہونا بہت ہی عام ہے۔ کئی قسم کے فنگس جو ہیں بالوں کو نقصان پہنچاتے ہیں اور ان کے اندر داخل ہو کر بالوں کے ٹوٹنے کا مرض لگ سکتا ہے۔ تو بہتر یہ ہوگا کہ جب بھی یعنی کہ آپ ہیئر ڈریسر کے پاس سے واپس آئیں تو اچھے شیمپو سے بہت اچھے طریقے سے بالوں کو اچھی طرح واش کریں، اینٹی سیپٹک لوشن کوئی یا اینٹی سیپٹک سوپ سے واش کریں، تاکہ جو بھی اگر جراثیم یا فنگس یا کوئی ایسی چیز ہیئر ڈریسر کے پاس سے آپ کے بالوں میں داخل ہو گئی ہے تو وہ آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے اور آپ کو کوئی بیماری نہ لگ سکے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں انفیکشن کنٹرول کے بیسک اصول جو ہیں آپ کے ذہن میں رہنے چاہیے، اور جب بھی آپ واپس آئیں ہیئر ڈریسر کے پاس سے تو ضروری ہے کہ وہ ان کی صفائی، بالوں کی صفائی اور ستھرائی اور بہت ضروری ہے۔